السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خبر در خبر میں خوش آمدید۔ آج 12 ربیع الاول ہے۔ آج کی تاریخ پوری عالم انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بے انتہا اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ آج ہی کی تاریخ میں محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے سرزمین پر ولادت ہوئی تھی۔ 8 جون 570 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور صرف 63 سال کی عمر میں 8 جون 632 میں وفات ہو گئی۔ 63 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم الشان، بے مثال اور پوری دنیا کو حیران کر دینے والا کارنامہ انجام دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا، ان کے کارناموں کا پوری دنیا نے اعتراف کیا، اور آج تک دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باوقار، عظیم اور متاثر کن شخصیت کوئی پیدا نہیں ہو سکی۔ یہ صرف مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ صرف ہمارے جذبات نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے تمام انصاف پسند دانشوروں نے، مفکرین نے، رائٹرز نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ تاریخ انسانیت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متاثر کن اور انفلوئنشل پرسن آج تک کوئی اور پیدا نہیں ہو سکا ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ عظیم معروف عیسائی مصنف یہ شخص گزرا ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی، تاریخ کی 100 سب سے عظیم متاثر کن شخصیات۔ اس کتاب کا انگریزی میں نام ہے The 100 Ranking of Most Influential Person in History۔ اس کتاب میں مائیکل ایچ ہارٹ نے سب سے پہلے نمبر پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ جب یہ کتاب دنیا کے سامنے آئی تو مائیکل ایچ ہارٹ کی شدید تنقید کی گئی۔ پوری دنیا عیسائیت ان کے خلاف ہو گئی۔ کرسچن ورلڈ نے ان پر شدید الزام لگایا۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب کا جب دوسرا ایڈیشن شائع کیا تو اس کے مقدمے میں لکھا کہ ہم پر شدید تنقید کی گئی، ہم پر الزام لگایا گیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نمبر پر کیوں نہیں رکھا، کیونکہ وہ ہمارے پیغمبر تھے۔ ہم نے حضرت عیسیٰ کی توہین کی ہے، اپنے مذہب کے ساتھ غداری کی ہے۔ لیکن ہم نے بہت غور و فکر کیا، بہت سوچا، مہینوں میں سوچتا رہا تو میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متاثر کن اور عظیم شخصیت تاریخ میں اب تک پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اگر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو پہلے نمبر پر رکھتا ہوں تو بھلے ہی دنیا عیسائیت، ہمارے ہم مذہب بھائی ہم سے خوش ہو جائیں گے، لیکن تاریخ میں ہمارا نام ایک متعصب اور جانبدار رائٹر کے طور پر لکھا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری انسانیت کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں مشعل راہ اور آئیڈیل ہے۔ آپ اگر ایک ریاست کے سربراہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی عدالت میں جج ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر منصف اور جج کوئی اور تاریخ انسانیت میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر آپ ایڈمنسٹریشن میں ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر انتظامی امور کو سنبھالنے والا کوئی اور شخص تاریخ انسانیت میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ معلم ہیں، استاذ اور پروفیسر یا ٹیچر ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی اور آپ کو آئیڈیل نہیں مل سکتا۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اور آپ کو بہتر شخصیت اس دنیا میں نہیں ملے گی۔ اگر آپ گھریلو رشتے کی بات کیجئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر مربی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر باپ اور شوہر اور دوست کوئی اور آپ کو نہیں ملے گا۔ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 اور ٹاپ پر ہیں۔ لیکن آج ہم خبر در خبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے صرف ایک پہلو کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ پہلو ہے کہ بطور جسٹس، بطور جج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ، یعنی میجورٹی کے ساتھ اور مائنورٹی کے ساتھ کیسے انصاف کیا تھا۔ آج کی دنیا میں یعنی 21ویں صدی میں مائنورٹی اور میجورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ہر ملک میں مائنورٹی طبقہ کو میجورٹی کی جانب سے خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے کہ شاید میجورٹی کی جانب سے ان پر حملہ ہو جائے، ان پر اٹیک ہو جائے۔ یعنی آزادی مائنورٹی فیل نہیں کر پاتی آج کی اس 21ویں صدی میں۔ ہم بتانے آپ کو جا رہے ہیں کہ آج سے 1500 سال قبل یہ مائنورٹی کے ساتھ میجورٹی کے لوگ کس طرح کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مائنورٹی کو کس طرح انصاف دیا تھا بطور جج، اور ایک ریاست کے سربراہ ہونے کے ناطے وہ کس طرح فیصلہ کرتے تھے۔ تو سلسلہ وار ہم چند مثالیں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست قائم کر لی، ایک اسلامی ریاست کی ابتدا ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست کے سربراہ تھے، صدر تھے، چیف تھے اور جج بھی تھے، اور ان کے پاس جب مقدمات
آتے تھے مسلمانوں کے اور نن مسلموں کے تو کس طرح فیصلے کرتے تھے؟ کیا مذہب کی بنیاد پر فیصلے کرتے تھے یا انصاف کی بنیاد پر کرتے تھے؟ مذہب کو نہیں دیکھتے تھے۔ اسلام میں اگر کسی کو جان سے کوئی شخص مار دیتا ہے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اس شخص کو بھی قصاص کے طور پر قتل کیا جائے گا۔ اور ایک معاملہ ایک مسلم اور غیر مسلم کے درمیان ہو گیا، یعنی جو میجورٹی مسلمان تھے مدینہ میں اور ایک مائنورٹی جو ذمی تھے جسے کافر کہا جاتا ہے، ان کا معاملہ تھا۔ ایک مسلمان نے ایک کافر کو یعنی ایک مائنورٹی کو قتل کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں معاملہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کے قصاص میں مسلمان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے کہا حضور یہ شخص کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، اس کا قتل ہوا ہے۔ حضور نے کہا وہ مائنورٹی میں ہے اور اس کے جان کی اس کے مال کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ اگر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے قتل کرنے کے قصاص میں قتل کیا جائے گا، اسی طرح اگر ہماری ریاست میں ہمارے ملک میں اگر کوئی مسلمان کسی نن مسلم کا یعنی مائنورٹی طبقے کے کسی شخص کا قتل کرتا ہے تو اس کو بھی وہی سزا دی جائے گی جو ایک مسلمان کے بدلے سزا دی جائے گی۔ اس لیے ہر حال میں اس مسلمان شخص کو قتل کیا جائے گا بطور قصاص کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ یہودی بھی بڑی تعداد میں رہتے تھے، اور کہہ لیجئے کہ یہودی کی حیثیت ایک مائنورٹی کمیونٹی کی تھی۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اور مسلمان کے درمیان کھیت کو لے کر جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان اور یہودی دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچے۔ مسلمان نے اپنا دعویٰ پیش کیا، یہودی نے اپنا دعویٰ پیش کیا۔ مسلمان کو امید تھی کہ فیصلہ ہمارے حق میں آ جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا دعویٰ سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کیا اور کہا کہ یہودی حق پر ہے۔ مسلمان سے کہا تم غلط ہے، اس کا حق اسے دو۔ مسلمان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر بھروسہ نہیں کیا اور اس یہودی کو لے کر کہا کہ نہیں، تم حضرت عمر فاروق کے پاس چلو، وہاں سے صحیح فیصلہ ملے گا۔ مسلمان اور یہودی کے معاملے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ سنا دیا تو مسلمان اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہوا، سیٹسفائیڈ نہیں ہوا، اور اس نے یہودی سے کہا کہ چلو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاں چلتے ہیں، ہم ان کا فیصلہ مانیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جب یہ دونوں پہنچے تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ کیا تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں معاملہ لے کر نہیں گئے تھے؟ بتایا گیا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پھر بتا انہوں نے کیا فیصلہ دیا ہے؟ مسلمان نے کہا کہ اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شخص یہودی ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے۔ میں مسلمان ہوں اور میرے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں سنایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سننے کے بعد کہا کہ تم دونوں یہیں پر ٹھہرو۔ آپ اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور اس مسلمان کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے اس سے بڑا مجرم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا۔ خیبر ایک جگہ تھی، یہودیوں سے وہاں لڑائی ہوئی اور بالآخر مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی اور خیبر کا پورا علاقہ مدینہ کا حصہ بن گیا۔ یہودیوں نے وہاں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کی جو زمین ہے، یہاں کا جو علاقہ ہے، آپ ہمیں دے دیجئے، ہم یہاں کھیتی کریں گے، سبزیاں اگائیں گے، فصل لگائیں گے اور جو پیداوار ہوگی اس کا آدھا حصہ آپ کو دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو تسلیم کر لیا اور کہا بالکل ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے ایک صحابی کو وہاں بھیجا کہ وہ فصل بانٹ کر لائے، تقسیم کر کے آدھا لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ہدایت کی کہ جب تم وہاں پہنچو تو پوری پیداوار کو 2 حصوں میں تقسیم کرو اور پہلے یہودیوں سے کہو کہ وہ پہلے ایک حصے کو چوز کر لے، اس کے بعد تم لوگ ایسا مت کرنا کہ 2 حصوں میں کر کے پہلے ایک حصے پر تم قبضہ کر لینا اور پھر دوسرا حصہ ان کے لیے چھوڑ دینا۔ یہودیوں کے بارے میں لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ یہودی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ جب تک ایسے انصاف پسند لوگ اس دنیا میں قائم ہیں زمین و آسمان یقیناً برقرار رہے گا۔ اسی واقعے کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام یہودیوں کے ہاں سے سبزیاں بغیر عوض کے یا بغیر معاوضہ دیے لے لیتے تھے اور استعمال کرتے تھے۔ یہودیوں نے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں شکایت کی اور حضور سے کہا کہ کچھ صحابہ ہماری سبزیاں لے لیتے حالانکہ ہم آدھا حصہ دے رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو منع کیا اور کہا کہ آدھا حصہ لے لینے کے بعد جو معاہدہ ہے
وہ تمہارے لیے حرام، یعنی معاہدہ کے علاوہ جو کچھ تم ان سے لیتے ہو وہ ناجائز ہے، تم اس سے قیمت کے بدلے خریدو۔ چنانچہ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قیمت سے خریدنا شروع کیا۔ فتح مکہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ یہ مکہ وہ سرزمین ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا اور مدینہ میں آپ نے جا کر پناہ لی اور پھر وہیں سے اسلامی ریاست کی ابتدا ہوئی۔ 8 سالوں کے بعد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو اس کے 8 سال بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شہر مکہ کو فتح کر لیا جہاں سے ایک دن آپ کے دشمنوں نے آپ کو نکال دیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ جو شخص اپنے گھر میں ہے، جو شخص ابو طالب کے گھر میں ہے، جو شخص فلاں جگہ پر ہے، ان سب کو معاف کیا جاتا ہے، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور واقعہ جو انصاف کا ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ جب کعبہ شریف اور پورے مکہ پر مسلمانوں کا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹرول ہو گیا تو حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے داماد تھے، ان دونوں نے مطالبہ کیا کہ خانہ کعبہ کی چابی ہمارے حوالے کر دیجئے۔ عرب میں خانہ کعبہ کی چابی رکھنا ایک شرف کی بات تھی، ایک اعزاز کی بات تھی، اور جن کے پاس یہ چابی ہوتی تھی ان کی اپنی ایک حیثیت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے مطالبے کو مسترد کر دیا اور جن کے پاس پہلے سے چابی تھی یعنی عثمان بن صفوان ان کے پاس رہنے دی۔ عثمان بن صفوان نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اپنے پرانے مذہب پر قائم تھے، یعنی وہ کافروں کی فہرست میں اس وقت ان کا شمار ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرف ان کے پاس باقی رکھا، ان سے شرف نہیں چھینا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کا ایک اور واقعہ سن لیجئے۔ مدینہ سے قریب ایک بازار تھا، وہاں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے اور کچھ صحابہ کرام تھے۔ ایک لڑکی تھی، وہ لڑکی نن مسلم تھی، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، یا شاید اس کا دوپٹہ گر گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا یا پھٹ گیا تھا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی تو آپ نے اپنے ایک صحابی کو حکم دی اور کہا کہ اپنا رومال اس لڑکی کو دو تاکہ وہ پردہ کر سکے، اس کا کپڑا شاید پھٹ گیا ہے۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لڑکی مسلمان نہیں ہے، اب غیر مسلموں کے ساتھ کیوں یہ احسان کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ایک لڑکی ہے، پردہ کرنا اس کا بنیادی حق ہے، کپڑا پھٹ جانے کی وجہ سے وہ اس حق سے محروم ہو گئی ہے، تم ہر حال میں اسے رومال دو تاکہ وہ پردہ کر سکے۔ حضرت ایک مسلمان یعنی ایک صحابی نے ایک یہودی سے قرض لے رکھا تھا، 4 درہم انہوں نے قرض لے رکھا تھا، اس صحابی کے پاس دینے کے لیے 1 درہم نہیں تھا۔ یہودی بار بار صحابی سے مطالبہ کر رہا تھا اور وہ صحابی نہیں دے پا رہے تھے۔ یہودی نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شکایت کی تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ تم اس کا قرضہ ادا کرو۔ اس نے کہا حضور میرے پاس گنجائش نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صحابی کو حکم دیا کہ آپ قرضہ ادا کیجئے، 3 مرتبہ کہا، اور بالآخر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ایک ضرورت کی سامان تھی، شاید رومال یا کچھ تھا، اس کو فروخت کر کے آپ نے اس یہودی کا قرضہ ادا کیا۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک معاملہ پیش آیا کہ آپ نے ایک یہودی کا قرض لے رکھا تھا، وہ یہودی بار بار آپ سے اپنے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تنگی میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا قرض ادا کرنے کے لیے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کچھ صحابہ کرام تھے، اسی وقت وہ شخص یعنی وہ یہودی آ گیا اور اپنا قرضہ مانگنے لگا اور زبردستی کرنے لگا، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کرنے لگا، چلانے لگا، اور سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس موقع پر کچھ صحابہ کرام غصے میں آ گئے اور کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تم کس سے بات کر رہے ہو، کس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو، خاموش ہو جاؤ ورنہ تمہارا سر یہیں پر تن سے جدا کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں کو، اپنے صحابہ کرام کو سمجھایا اور کہا کہ اس شخص کو بولنے کا مجھ پر حق ہے کیونکہ ہم نے اس کا قرض لے رکھا ہے، اس کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی مت کرو۔ تو یہ چند نمونے ہیں، یہ چند واقعے ہیں جو ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست قائم کی تو وہاں انہوں نے مائنورٹیز کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ مکمل طور پر انصاف کیا، انہیں مکمل آزادی دی۔ اور ایسے بھی اسلام کا یہ اصول ہے، دستور ہے کہ ہر ایک شخص کو آزادی، انصاف، مساوات اور تحفظ ملنا چاہیے، مذہب کا یا کسی چیز کا اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے سب سے زیادہ انہی 4 چیزوں پر توجہ دی ہے، انصاف، آزادی، مساوات اور تحفظ، اور ان چیزوں میں کوئی مذہب نہیں، کوئی مسلک نہیں، کوئی ذات نہیں، ہر ایک شخص کا ان چیزوں پر برابر
حصہ ہے، برابر حق ہے اور ہر ایک کو یہ چیزیں ملنی چاہیے۔ اس لیے اسلامی ریاست کا اصول ہے کہ اگر کوئی ملک اسلامی ریاست کے نام پر بنتا ہے، وہاں اسلامی قانون نافذ ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذہب کے نام پر ذرہ برابر کوئی تفریق نہ دے، ہندو ہو یا مسلمان ہو، تمام کو برابر درجے کا شہری بنا کر رکھے، ہر ایک کو مکمل مذہبی آزادی دے، انہیں مذہبی عبادت گاہوں کی تعمیر کی اجازت دے۔ اسلام میں اس بات پر بھی بہت زیادہ توجہ دی گئی اور باضابطہ حدیث میں ذکر ہے کہ اگر کسی ملک میں میجورٹی مسلمانوں کی ہے، وہاں کا حکمراں کوئی مسلمان ہے، اور جو مائنورٹیز میں ہے، جو اقلیت ہے، یعنی خواہ وہ مطلب ہندو ہیں یا کرسچن ہیں یا یہودی ہے، اور ان کی جو مذہبی عبادت گاہ ہے وہ اگر منہدم ہو جاتی ہے، اس کو کسی طرح کا نقصان پہنچتا ہے، تو مسلم سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مائنورٹیز کے عبادت خانہ کی تعمیر کروائے۔ اگر زیادہ وہ عبادت خانہ ٹوٹ گیا ہے تو نئی عمارت یا نئی عبادت خانہ تعمیر کر کے اس کے حوالے کرے۔ یہ اسلام کا صاف لفظوں میں اصول ہے، اور ہر طرح کی مذہبی آزادی دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ صاف لفظوں میں ہے کہ اسے برابر درجے کا شہری بنا کر رکھنا ہے، نہ تو عہدے کے معاملے میں، نہ تو ریاست کے معاملے میں، نہ تو ملازمت کے معاملے میں، نہ تو بزنس کے معاملے میں، نہ تو جاب کے معاملے میں، یعنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں ایک اسلامی ریاست میں مائنورٹی کو یہ فیل نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ ناانصافی برتی جا رہی ہے۔ خبر در خبر میں آج اتنا ہی، اور ہم نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، نمونہ ہے۔ آپ کو کیسے انصاف کرنا ہے، کیسے دوسرے کو حق دینا ہے، یہ چیزیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنی چاہیے، اور یہی دنیا کا اصول بھی ہے کہ کوئی بھی حکومت اسی وقت مضبوط رہتی ہے، برقرار رہتی ہے، قائم رہتی ہے جب وہاں سبھی کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے، سبھی کو برابری کا حق دیا جاتا ہے، سبھی کو آزادی دی جاتی ہے، اور سبھی کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ اگر کسی بھی حکومت میں سے یہ چیز میں سے ایک بھی کم ہو جاتی ہے تو پھر وہ حکومت ختم ہونے کے کگار پر پہنچ جاتی ہے۔ ہمارا یہ میسیج آپ دنیا کے تمام حکمرانوں تک پہنچائیے، اور دنیا کے تمام حکمرانوں سے اپیل ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشعل راہ بنائے، کیسے مائنورٹیز کو حق دینا ہے، کیسے اقلیتوں کو انصاف دینا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے، اور اسے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں کو خصوصی طور پر اس پر توجہ دینا چاہیے۔ پاکستان کی حکومت میں ہندو مائنورٹی کو احساس رہتا ہے خوف کا، ڈر کا، اور لگتا ہے کہ انہیں انصاف نہیں مل رہا ہے۔ ہندوستان میں مسلمان مائنورٹیز میں ہیں جنہیں اس طرح کا خوف اور احساس رہتا ہے۔ دونوں جگہ کی حکومت کو چاہیے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مشعل راہ بنائے۔ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ ملت ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں۔ تازہ ترین خبروں اور مضامین کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millettimes.com۔ ہماری یہ ویب سائٹ اردو، ہندی، انگلش تینوں لینگویج میں موجود ہے۔